اور تو تنے تنہا ایک طرف ہے. لوگ ان کے لیے یہ گفتگو کرتے ہیں اور تو یہ باتیں کرتا ہے. تو انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا ان سارے حضرات کی بک بک آپ سن رہے ہیں جنہوں نے حضرت سے ملاقات بھی نہیں کی، اور میں رات دن حضرت کی خدمت میں ہوتا ہوں، میری بات آپ قبول نہیں کر رہے. تو آپ بتائیں کہ آپ جب شریعت کا فتویٰ دیتے ہیں تو کیا کسی ایسے گواہ کی گواہی کو قبول کرتے ہیں جس نے دیکھا ہی نہ ہو؟ جب بن دیکھے گواہ مقبول نہیں ہے تو ان افراد کی گفتگو کو کیوں آپ سنتے ہیں جو صرف سنی سنائی گفتگو کر رہے ہیں؟ مقبول اس کی شہادت ہوتی ہے جو ملے دیکھے. تو اب جو حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں میں بھونکتے پھرتے ہیں، انہوں نے وہ جلوہ جانا دیکھا نہیں ہے. انہیں کیا خبر کہ رسول اللہ کی عظمت کیا ہے؟ یہ تو کوئی پوچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کوئی پوچھے مولا علی سے جو فرماتے ہیں لم ارى مثله قبل ولا بعد، خدا کی قسم میں نے مصطفیٰ جیسا نہ پہلوں میں دیکھا نہ پچھلوں میں دیکھا. خدا کی عزت کی قسم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما مسست دیباجۃ ولا حریرا الین من کف رسول اللہ، الین من کف رسول اللہ. میں نے حضور پاک کی ہتھیلی سے نرم ہتھیلی کسی کی نہیں. میں نے کوئی ریشم بیٹھے کوئی ریشم کوئی دیباج میں نے حضور پاک کی ہتھیلی سے نرم نہیں دیکھا. ولا شممت مسکم ولا عنبرۃ اطیب من عرقی، اور میں نے روئے زمین کی کوئی مشک و عنبر اتنی خوشبو دار نہیں سونگی خوشبو جو خوشبو پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتلائیں، ایک طرف یہ ہالینڈ کے بدتر از سور نجاست میں سب سے بڑی نجاستوں میں بھی بڑی نجاست ہے، اور ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ گفتگو. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس 1440ویں ہجری میں اگر آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے تو آپ اپنے ایمان کی بنیاد ان حضرات کی نقوش پا پر رکھیں جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں. آپ مجھے بتلائیں یہ آلینڈ کے کتے یا اور اس کے وغیرہ ہوں سارے لعنہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، یہ سارے اس سمجھ تک پہنچ سکتے ہیں جو سمجھ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی. تو انتنخم محمد نحامۃ الا وقد فی کف رجل منهم فدلک بیابجہ وجلدہ. وہ تو بال مبارک نیچے نہیں گرنے دے رہے، وہ تو جناب کے کپڑے پاک کو لباس عطر کو پانی میں بھگو کر اسے شفا پا رہے، وہ تو صبح صبح برتنے لے کر آ جاتے ہیں نماز فجر کے بعد رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈبوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ برتن پانی سے بھر کر اپنے گھروں میں جا کر پانیوں میں ملا کر اپنے سارے خاندان کو پلا رہے ہیں، اور یہ بدبخت بھونکتے چلے جا رہے ہیں. یتیموں کا والی، غریبوں کا آقا، جن کی کوئی مثل اور کوئی مثال نہیں. بس اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اہل محبت کے ساتھ جڑ جائیں. خوش اعتقادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت کبریٰ کہتے ہیں، اور بد اعتقادی سے بڑی بلا کوئی نہیں ہے میرے بیٹے، یاد رکھنا. بد اعتقادی سے بڑی کوئی مرض نہیں ہے میرے بچے، یاد رکھنا. خوش اعتقادی سے عمدہ عمل کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا. خوش اعتقاد رہنا، اور اس کا سبب ہے کہ آپ اہل محبت میں سے ہوں. اب میں نے جو آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ یہ کہ جب ایک پیر کی محبت اس درجے کی ہونی چاہیے تو یہاں سے آپ نے نتیجہ نکالنا ہے
کہ پھر رحمت للعالمین کی محبت کا عالم کیا ہو؟ حضور کے لیے کوئی شک روا نہیں، حضور پاک کے لیے ردی برابر بھی خلل دل میں روا نہیں. ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اگر آپ کے بارے میں خلل آیا. ایمان کوئی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کامل اور دائمی وابستگی ایمان ہے. آپ دیکھیں ایک اور سچے مرید کا واقعہ ذرا سنیے گا. ایک مرید ایک شیخ عارف کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت مجھے اپنی خدمت میں اللہ واسطے قبول فرما لیجیے. جہاں آپ نہ سمجھ پائیں وہاں بھولیں گے. فرمایا اچھا. پھر اسے اپنے پاس رہنے اور خدمت کرنے کو کہا. پھر اسے ایک کھدال دیا. کیا دیا؟ کھدال سمجھتے کیا چوڑی کئی نہیں ہوتی، ایک موٹا سریا ہوتا ہے لمبا جس سے پتھر توڑے جاتے ہیں جی، تو اس سے چٹانیں وٹانیں توڑی جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے سرے پر ایک فالتو لوہے کا خول لگا ہوا تھا جس کا کوئی فائدہ نہ تھا. اس کدال کے سرے پر ایک خول لگا ہوا تھا جس کا کوئی فائدہ. یہی مرید شیخ کا وارث بننے والا تھا. یہ جو مرید ہے یہ ان اسرار الہیہ جو شیخ کے صدر اطہر میں موجود تھے ان کا وارث بننے والا ہے، بشرطے کے، جملہ نوٹ کرنا، یہی مرید شیخ کا وارث بننے والا تھا بشرطے کے مذکورہ والا خول کا اسے خیال نہ آئے. بشرطے کے بار بار جنگ کیوں ہو رہی ہے اس کا خیال نہ آئے. اگر خیال آ جائے اور کہنے لگے کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کس کام کے لیے ہے اور سوائے بوجھ کے اس کی کیا غرض ہے، تو یہ شیخ کا وارث نہ بنے. حضرت فرماتے ہیں یہ مرید 7 سال تک اس کھدال سے شیخ کی خدمت کرتا رہا، لیکن نہ تو اس کے وسواس کی رگ حرکت میں آئی اور نہ ہی شیطانوں کی تیز ہواؤں نے اسے حرکت دی، اور اس کے نزدیک وہ خول بمنزلہ قیام کے تھا کہ نہ اس کی طرف وہ دیکھتا نہ کسی کی بات سنتا. یہ ان سچے لوگوں کی حالت ہوتی ہے توفیق الہی جن کا ہاتھ پکڑتی ہے. ایک سوال کرنے لگا. حضرت سیدی عبد العزیز دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ ملحوظات ہیں ابریشی. آپ کا یہ فرمان اطہر و عالیہ، اطہر و عالی، فرمان اطہر و عالی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیخ کے فعل پر اعتراض عرفان حق سے محرومی. اگر شیخ کے فعل پر اعتراض عرفان حق سے محرومی ہے تو حضور کی ذات پر شک کیسے عرفان حق کے سبب بن سکتا ہے؟ وہ تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، چونکہ یہ ولی کی بات ہے، نبی کی نہیں. ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی کا درجہ صحابی سے زیادہ ہے.
صحابی کا درجہ ولی سے زیادہ. ولی چاہے غوث ہو، چاہے کتب ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے مختال ہو، چاہے افراد میں سے ہو، فرد ہو، چاہے قیوم ہو، چاہے مختال ہو، بہر درجہ اس پر تصبق اور تفوق اور تعلی درجہ صحبت مصطفیٰ بظاہر، بباطن اولیاء کو بھی ہوتی ہے حضور کی صحبت، مگر صحابی نہیں کہیں گے جیسے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ یا ابو العباس رحمہ اللہ کہ ان سے پوچھا گیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا جس لمحے حضور میری نگاہ سے اوجھل ہوں میں اس لمحے اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہ ولی، پھر صحابی، پھر نبی، پھر رسول، اور آپ جناب ہمارے آقا و مولا سید الرسل نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. سرور کہتے ہیں افسر کو. کسے؟ افسر جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ باقی وہ تھلے ہوتے ہیں، وہ اتنے نہیں ہوتا کوئی. ہمارے آقا کے اوپر اللہ ہی ہے اور باقی نیچے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار محلہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف رحیم علیم علی. اب اگر خدال شیخ دے اور اس کے سرے پر خول لگاؤ اور مرید اس میں شک کرے کہ اس کا کیا فائدہ، تو اس کو اسرار الہیہ نہیں ملتا. اور پھر جو حضور پر شک کرے اس کو ایمان نہیں ملتا. اللہ. اور باقی شمار واقعات ہیں. یہ ایک تھوڑا سا عقیدے کی بات ہے، ذرا یہ سن لیں. میں پورا واقعہ نہیں سناتا ہوں، وہ رات کو سنا ہے، لیکن ولی کے متعلق عقیدہ کیا رکھنا چاہیے بس کہیں تو پورا واقعہ سنا دیتا ہوں. ابری شریف میں چونکہ موجود جو ہے، ایک بزرگ کے چند مرید تھے اور وہ ان میں سے صرف ایک میں شرافت کے آثار پاتا تھا. کون؟ بزرگ. اپنے سارے مریدوں میں کسی ایک پہ شرافت کے آثار. ایک دن اس بزرگ نے ان کا امتحان کرنا چاہا. ان کا یعنی سارے امتحان کرنے پر اسی ایک کے سوا باقی سب بھاگ گئے. امتحان کیا تھا؟ امتحان یہ تھا کہ مرید آتے گئے یہاں تک کہ وہ اس کے خلوت خانے کے دروازے پر سب اکٹھے ہو. جہاں حضرت کا حجرہ تھا اس کے باہر سارے اکٹھے ہو. پھر اس نے ان کو ایک عورت کی صورت دکھائی. اس ولی کامل نے انہیں ایک عورت کی جو آ کر شیخ کے خلوت خانے میں داخل ہو گئی. شیخ اٹھ کر اس عورت کے پاس چلا گیا. سب کو یہی خیال ہوا کہ شیخ نے اس سے بدکاری کی، اس لیے اس ایک کے سوا باقی بھاگ گئی اور ان کی نیت بدل گئی. وہ مرید گیا، پانی لایا اور اس خیال سے کہ شیخ غسل کریں گے پانی کو گرم کرنے لگا. شیخ نے باہر اللہم انا نسألک فضلک ورحمتک ولطفک ونایاتک وکرمک انک علی کل شیء قدیر. شیخ نے باہر آ کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا میں نے عورت کو اندر جاتے دیکھا تھا، اس لیے خیال آیا شاید آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہو. نسأل اللہ تعالی من فضلہ، ہم اللہ سے اللہ کے فضل کا سوال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اس پاک ولی کی گفتگو کو سمجھنے کی طاقت طلب کرتے ہیں. یہ غوث زمان کا کلام ہے،
یہ صاحب اسرار الہیہ کا کلام ہے، یہ اس شخصیت کا کلام ہے جس کو اشرف علی تھانوی نے بھی ہوا غوث العالم لکھا ہے. اور اس کتاب کے متعلق حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدی و آقائی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب عطر کو صرف ابریز نہ کہا جائے بلکہ ابریز شریف کہا جائے. تو اس شرف والی ابریز میں اس گفتگو کو ہم اللہ پاک سے سمجھنے کی طاقت کا سوال کرتے ہیں. کلام المالک ملک الکلام ہے، کلام المالک ملک الکلام ہے. بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جیسے بادشاہ بندوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کا کلام کلاموں کا. تو چونکہ آپ سید الاولیاء ہوئے، اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار ہوئے اور سلطان العارفین ہیں اور بندہ کامل ہے، مرد حق ہے، سو آپ کی گفتگو کو ہم ماننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کرتے ہیں، اور توفیق مانگتے ہیں اللہ سے کہ اس مشکل جملے کو سمجھنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے. میں نے عورت کو اندر جاتے دیکھا تھا، اس لیے خیال آیا شاید آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہو، اس لیے آپ کے لیے پانی گرم کر رہا ہوں. شیخ نے کہا مجھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بارے دیگر پڑھنے لگا. شیخ نے کہا مجھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود تو میری تابعداری کر رہا ہے. ظاہری علم اسی ایک جملے پر ٹکرا رہا ہے کہ اگر بدکاری نہیں ہے تو یہ کہہ کیوں رہے. نسأل اللہ تعالی من فضلہ ورحمتہ وعنایاتہ. عرض کیا کیسے تابعدار، ہاں اس کے دیکھنے کے باوجود تو میری تابعداری کر رہا ہے. عرض کیا کیسے تابعداری نہ کر جبکہ آپ سے گناہ کا ارتکاب ناممکن نہیں ہے. یہ اعتقاد اولیاء کے متعلق رکھنا ہے. ہم نے کہہ دو انشاءاللہ جل شانہ و جل ذکرہ، جبکہ آپ سے گناہ کا ارتکاب ناممکن، گناہ کا ارتکاب نبیوں سے ناممکن ہے. گناہ کا ارتکاب نبیوں سے ناممکن ہے. اور میں نے آپ کی تابعداری اس لیے تو نہ کی تھی کہ آپ نبی ہیں. جس سے گناہ کا ارتکاب نہ ہوگا آپ سے ملاپ تو میں نے اسی خیال سے کیا تھا کہ آپ بشر ہیں اور طریقے حق کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. طریقے حق کی معرفت تو اب بھی آپ میں پائی جاتی ہے. آپ یہاں تشریف لائیں.
بدکاری کرتے بابا تم میری طرفداری کرے. عرض کیا کیسے طرفداری نہ کروں جبکہ آپ سے گناہ کا ارتکاب ناممکن ہے. گناہ کا ارتکاب نبیوں سے ناممکن ہے اور میں نے آپ کی طرفداری اس لیے تو نہ کی تھی کہ آپ نبی ہیں جس سے گناہ کا ارتکاب نہ ہوا. آپ سے ملا تو میں نے اسی خیال سے کیا تھا کہ آپ بشر ہیں اور طریقے حق کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. طریقے حق کی معرفت تو اب بھی آپ میں پائی جاتی ہے. آپ کو اس لیے دکھایا تاکہ آپ اس کو اعتقادات آپ کے مضبوط ہو جائیں. آپ تشریف الحمدللہ توجہ جی. اور وہ وصف اور وہ طریقے آپ کی معرفت تو اب بھی آپ میں پائی جاتی ہے. اور وہ وصف جس سے میں نے آپ کو پہچانا تھا, طریقے حق والا وصف, معرفت الہی والا, اللہ کی گفتگو آپ سے سنی, آپ میں بدستور موجود ہے. آپ میں اس لیے میری نیت کیوں بدلے گی اور دل میں وسوسہ کیوں پیدا ہوگا؟ شیخ نے کہا بیٹا یہ دنیا تھی جو عورت کی شکل میں آئی تھی. اب پوری جماعت کو نظر کچھ اور آ رہا ہے اور وہی نظر اس ایک مرید کو بھی آ رہا ہے. لیکن جب توفیق حق آنکھوں کا سرما بنتی ہے, پردے اٹھتے ہیں تو ہوتا کچھ اور ہے. شیخ نے کہا بیٹا یہ دنیا تھی جو عورت کی شکل میں آئی تھی اور میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں. اور یا ایسا بھی کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بندے بگاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے زیادہ شانتی کرتے ہیں. شیخ نے کہا بیٹا یہ دنیا تھی جو عورت کی شکل میں آئی تھی اور میں نے عمدن ایسا کیا تھا, عمدن, تاکہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں. بیٹا اب میرے ساتھ خلوت خانہ میں چلو اور دیکھو کوئی عورت نظر آتی ہے؟ کمرہ تو وہی تھا جس میں اندر گئی تھی عورت, باہر نکلی نہیں. چنانچہ اس مرید نے اندر جا کر دیکھا تو کوئی عورت نہ تھی. اس کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا. ہم اللہ سے اس محبت کا سوال کرتے ہیں اور اگر یہ ولی برحق کے ساتھ اس طرح کی محبت ہو تو پھر رحمت للعالمین کی محبت کتنی زیادہ چاہیے. حضور کے کسی بیل پر اعتراض اونچا بولے بالکل نہیں کرنا چاہیے, کو بھی چھوڑیں. جناب کے کسی بیل پر اعتراض نہیں کرنا. کلمہ پڑھ رکھا ہے, مان لیا ہے اپنی جان کا مالک سرکار کو. اپنی جان مال کا مالک جب مان لیا تو پھر اعتراض اے جیڑی مجھ سلی ہوئی ہوئے نا جی, اتنا سا بچہ اس کو لے کر چل پڑے, یہ ایسے ایسے کرے گی, مستی کرے گی؟ کیوں نہیں کرے گی کہ وہ نکیل ہے. نکیل کلمہ پڑھتے ہی بشر کو نکیل ڈال جاتی ہے. اب جدھر مصطفیٰ لے جائیں گے ہم چل. بڑی عجیب سی ایک روایت لکھی ہوئی ہے مجھے.
اجازت ہوگی سنا دوں؟ میں نے تاج الدین ذاکر مصری کے شاگرد محی الدین کی کتاب میں پڑھا، مفتی احمد سنجھ ماسی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکز شریف فرماتے ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، یا وارث تفکر، اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ سر عطا کریں جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ یہ کون سا سر ہے؟ ایک ہوتا ہے سر، ایک ہوتا ہے سر۔ سر راز کو کہتے ہیں، کسے؟ سر الہی، مانا اللہ پاک کے راز، سر الہی، اللہ کا راز۔ اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سر الاسرار۔ اللہ سر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار وعلی آلہ و صحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین و یا اجود الاجودین و یا مالک یوم الدین و یا رب العالمین۔ عرض کی آپ مجھے وہ سر عطا کریں جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو نوازا۔ شیخ نے کہا تجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ کیا فرمایا؟ مرید نے کہا مجھ میں طاقت اور قدرت ہے۔ کاڑے ہوں آیا نا مرید۔ اس نے کہا مجھے طاقت اور شیخ نے ایسا امتحان کیا کہ سر کے بل گرا۔ شیخ نے ایسا امتحان کیا کہ سر کے بل گرا۔ خدا ہمیں بچائے، کہیں آمین۔ امتحان یہ تھا، لو جی امتحان آ گیا جب پھر کون سا امتحان لیا شیخ نے؟ وہ بھی وہ امتحان، مرید کے پاس ایک جوان لڑکا تھا جس کا باپ اکابر شیوخ میں سے تھا۔ اکابر شیوخ، مرید کے پاس کوئی لڑکا تھا، کچھ سمجھا تھا، وہ باپ چنگا بلا پیر سے۔ جب اس مرید نے دعویٰ کیا کہ میں سر کا متحمل ہوں اور قدرت رکھتا ہوں، تو شیخ نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تجھے سر عطا کروں گا۔ اس پر اسے اپنے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا کہ تم میرے کو رہ جا۔ نالو منڈا بھی خوبصورت جنال سے گل گورنر سن، اور نوجوان کو ایسی جگہ چھپ جانے کو کہا جہاں سے کسی کو دکھائی نہ دے سکے۔ انہوں کیا تو رک، تو اس منڈے نو حضرت نے آرام نال سائڈ سے چھپا دیتا۔ امتحان دیکھنا کہ ہونے لگا، چھپایا وہاں کہ جہاں سے کسی کو دکھائی۔ اس کے بعد اس نے اپنی خلوت گاہ میں ایک مینڈا لا کر ذبح کیا شیخ نے، اور اس کا خون اپنے کپڑوں پر لگا دیا۔ اس حالت میں جب کہ چھری اس کے ہاتھ میں تھی اور خون ہاتھوں پر بہ رہا تھا، اندر جا کے کمرے بکرا ذبح کیتا مینڈا، منڈے میں چھپا دیتا تو خون لگا، وہ نکل کر مرید کے پاس آیا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ غصے میں۔ شیخ نے ایسا ظاہر کیا جیسے، مرید نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ شیخ نے کہا اس نوجوان نے مجھے غصہ دلایا جس سے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس کو ذبح کر ڈالا۔
اور اپنی خلوتگاہ کی طرف جہاں مینڈا ذبح کیا تھا اشارہ کر کے کہا وہ یہاں ذبح کیا ہوا پڑا، بیٹا اگر تم سر چاہتے ہو تو اسے چھپائے رکھنا. اب اگر تم سر چاہتے ہو تو اسے چھپایا رکھا ہے. اور اس سے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کر. اگر اس کا باپ مجھے پوچھے گا تو میں اسے کہہ دوں گا کہ تمہارا بیٹا بیمار ہو کر مر گیا، شیخ نے کہا، اور وہ میری بات پر یقین کر لے گا، کیونکہ شیخ بڑی عظمت والے تھے. بیٹا اس معاملہ میں میری مدد کرنا اور اس پر پردہ ڈالنا، اگر تم نے ایسا ہی کیا تو میں تجھے سر دوں گا. لیکن کچا تھا نا، وہ ویسے ڈینگے مارتا تھا. جے سر دیتے ہیں سر ہاتھ آ گئے، جے سار دیتے ہیں سیرا. سر ہاتھ آ گئے، اس موتوں کی ڈرنا ہو. واہ. مرید جس کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس نے خیال کیا کہ اب شیخ اس کے قبضے میں، اس لیے اظہار غصہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کروں گا، اور اس کے یعنی میں چھپاؤں گا بات، اور اس کے طرز گفتگو سے اس کا جھوٹ ظاہر ہو رہا تھا. شیخ سے الگ ہوتے ہی وہ شخص سیدھا نوجوان کے باپ کے پاس گیا، سارا قصہ سنا اور کہا کہ وہ جھوٹا شیخ جسے آپ نیک سمجھتے ہیں، اس نے آپ کے بیٹے کو ابھی قتل کیا ہے، اور اس نے مجھے اس پر پردہ ڈالنے کو کہا ہے. اگر آپ کو اس میں شک ہو تو ابھی میرے ساتھ چلو، آپ کا بیٹا خون میں تڑپتا ہوا ملے گا. لوگوں نے کہا تمہارا برا ہو، حضرت سے یہ فعل نہیں ہو سکتا، واہ. شاید تمہیں غلطی لگی ہے، شاید تمہیں. غلطی لگی. اس نے کہا ابھی میرے ساتھ چلو، تمہیں میرا جھوٹ اور سچ ظاہر ہو جائے گا. لوگوں میں یہ بات پھیل گئی اور ارباب حکومت نے بھی یہ قصہ سنا. اس پر لوگ دوڑتے ہوئے شیخ کی طرف آئے. وہ مرید ان کے آگے آگے آ رہا تھا. ففهم وتدبر. وہ مرید ان کے آگے آگے آ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر شیخ کی خلوتگاہ کے پاس کھڑے ہو گئے. انہوں نے دستک دی تو شیخ باہر آئے. پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے مرید کی طرف اشارہ کر کے کہا جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سن نہیں رہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ. شیخ نے مرید سے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ اب لوگوں کو انہوں نے کہا نا کیا بات ہے، تو لوگوں نے کہا بھائی جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سن نہیں رہے ہو. تو شیخ نے اس مرید سے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہوئی ہے؟ مرید نے جواب دیا وہی بات ہوئی ہے جس کے چھپانے کا آپ مجھ کو کہہ رہے تھے، اور جس کا لالچ مجھے دے رہے تھے. شیخ نے کہا میرے تمہارے درمیان تو کوئی بات ہوئی نہیں. اس پر بھی علماء ظواہر گرفت کریں تو کر سکتے ہیں جملے میں، اور وہ گرفت کرنے پر حق بجانا نہیں کہ شیخ کہہ رہے ہیں بات تو ہوئی ہے نا کہ نہیں ہوئی. بات ہوئی، شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ بات ہوئی نہیں. میرے تمہارے درمیان تو کوئی بات نہیں ہوئی، اور میں نے تم سے کوئی بات ہی نہیں کی، اور میں نے تم سے کوئی بات ہی نہیں کی. پھر مرید نے کہا جھوٹ بولنے سے تم بچ نہیں سکتا. اب حضرت بھی ختم، شیخ بھی ختم، حضور بھی ختم، قبلہ بھی. اس نے کہا جھوٹ بولنے سے تو نے ان لوگوں کا بچہ قتل کیا.
اب ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے. اے دشمن خدا، تو لوگوں کو اپنی عبادت اور خلوت کے ساتھ فریب دیتا ہے. شیخ نے کہا آپ اس سے پوچھیں کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے بچہ قتل کیا. پہلے پوچھ تو لو. مرید نے کہا جب آپ باہر نکلے تھے تو کیا خون کے نشان آپ کے ہاتھوں اور کپڑوں پر نہ تھے؟ شیخ نے کہا تھے، مگر میں نے تو بکری ذبح کی تھی. مرید نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اب خلوت گاہ میں جانے دے. چنانچہ وہ جب داخل ہوئے تو ایک بکری کو ذبح کیا ہوا پایا. مرید نے کہا اپنے مقتول کو چھپا کر اس کی جگہ بکری رکھ دی ہے. تاکہ اس کے قصاص میں آپ کو نہ قتل کر دیا جائے. شیخ نے کہا اگر نوجوان صحیح سلامت نکل آئے تو پھر اقرار کرے گا کہ تو ان جھوٹوں میں سے ہے جنہیں نجات حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی سمجھ آئیے؟ مرید نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو اسے نکالیں. شیخ نے نوجوان کو بلا بھیجا. وہ آیا اور اسے واقعے کے متعلق تو کچھ علم ہی نہیں تھا. وہ تو شیخ نے چھپایا ہوا سی. جب لوگوں نے نوجوان کو دیکھا تو انہوں نے شیخ کے سامنے عاجزی کی اور اس جھوٹے مرید کو برا کہنے لگے. اس وقت شیخ نے کہا اے جھوٹے، کیا تجھے اس بات کا دعویٰ نہ تھا کہ تو سر کا متحمل ہونے کی قابلیت رکھتا ہے؟ جاؤ، جو سر تمہارے جیسے لوگوں کے مناسب ہے وہ ہم نے تمہیں دے دیے. اس دن سے جو مرید کی حالت ہوئی وہ عبرت ناک تھی. وہ اس جھوٹے کے لیے ایک عذاب تھی. نسأل اللہ بمنہ التوفیق. آمین کہیں. نیچے جملہ اللہ پاک سے ہم نسأل اللہ بمنہ التوفیق، نسأل اللہ بمنہ التوفیق، نسأل اللہ بمنہ التوفیق، نسأل اللہ بمنہ التوفیق. ہم اللہ پاک سے اس کے احسان کے ساتھ توفیق کے طلبگار ہوتے ہیں. اجازت ہو تو ایک اور سنا پھر دعا کر. شاید آج آپ کو سارے سوالات کے جواب بھی مل جائیں. ابری شریف میں ایک اور شخص سے عجیب واقعہ پیش آیا. اب سیدی عبدالعزیز دباغ کی بات شروع ہے. یہ شخص حاجیوں کے قافلہ کا سردار اور بلاد عرب کا باشندہ تھا. حاجیوں کے قافلے کا سردار اور بلاد عرب کا مانا کہ وہ عربی تھا. اور جو قافلے جاتے ہوتے تھے، صدیوں پرانی بات ہے، یہ تو کتاب کو لکھے ہوئے صدیوں ہو گئی. اور وہ سردار تھا، قافلہ لے جاتا، صالحین سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا.